ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKN۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آج پھر صدارتی ریفرنس سینٹ کے انتخابات یعنی اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے جو حکومتی فرمائش ہے اس پہ سماعت ہوئی۔ آج کی سماعت میں ایک تو جو دلائل زبردست قسم کے دیے وہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دیے، جس نے تقریباً وہی موقف رکھا ہے جو موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سپریم کورٹ میں ہے۔ اس کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے آج میثاق جمہوریت کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے شکوہ شکایت کی ہیں، افسوس کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے مزہ نہیں کیا، انہوں نے جو ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے جو خفیہ بیلٹنگ تھی اس کو ختم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا نہیں کیا۔ سپریم کورٹ میں آصف علی زرداری کا آج حوالہ آیا ہے اور پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 نشستیں جیتیں گے، یہ میرٹ یا مینڈیٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور کیا کچھ ہوا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو اس کی تفصیل، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ویڈیو اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس ضرور کریں تاکہ آپ کی رائے سے ہم مستفید ہو سکیں اور بہتر سے بہتر پروگرام کرنے کی کوشش کریں۔ تو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کی سماعت آج بھی جاری رہی۔ آج سنا گیا پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کو، سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل، KP کے، بلوچستان اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل کو، اور تقریباً باقی تو جتنے بھی ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کا موقف وہی موقف تھا جو PTI سرکار کا ہے، جو اٹارنی جنرل کا ہے، جو وفاقی حکومت کا ہے، یعنی یہ جو بیلٹنگ ہے یہ اوپن ہونی چاہیے، ووٹ کی سیکریسی ختم ہونی چاہیے۔ لیکن سندھ کے جو ایڈوکیٹ جنرل سلمان طالب الدین ہیں انہوں نے آج تفصیل سے دلائل دیے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوتے ہیں اور حکومت کو اگر اوپن بیلٹنگ کی فرمائش پوری ہی کرنی ہے تو پھر ان کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تمام اختیار ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کہ وہ کرپشن، رشوت خوری و دیگر جو کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو وہ روک سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کو کوئی پش نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ الیکشن کمیشن کے ایکٹ خود موجود ہے جس میں جو ہوتی ہے غیر قانونی جتنی بھی پریکٹس ہوتی ہیں ان کو ان کے انسداد، ان کے روکنے کے لیے تمام جو وہ چیزیں شامل ہیں۔ تو آج پھر ایک موقع پہ چیف جسٹس نے ان کو روکا بھی، سر ایڈوکیٹ جنرل جیسا کہ وہ اپنے دلائل میں بالکل ایک تو تھے واضح تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی ایک جگہ پہ کہا کہ آپ اگر فرض کریں کل کسی الزام پہ آپ کوئی ووٹ کھولتے ہیں، آپ ان کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن آپ کو کھولنے سے کیسے پتہ لگے گا اس بندے نے کرپشن کی ہے یا پیسہ لیا ہے، ووٹ خریدا ہے، خرید کے دیا ہے، پیسے لے کے دیا ہے، وہ تو ووٹ ایسے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اس نے دوسری بات یہ کہ یہ ووٹ کی جو سیکریسی ہے یہ تاحیات سیکریسی ہوتی ہے، اس میں تو آپ اس کو چھیڑ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال تو اس پہ چیف جسٹس نے ایک تو ان کو یہ روکا کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے وکیل کے طور پہ ہم نہیں سن رہے، آپ کو سندھ حکومت کے نمائندے کے طور پہ سن رہے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس نے پھر آگے میثاق جمہوریت کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے اداروں کی مضبوطی کی بات کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کی سیکریسی فقط جو ووٹنگ پولنگ کا عمل ہوتا ہے وہ ووٹ کی سیکریسی وہاں تک محدود ہے، اداروں کی مضبوط کرنی چاہیے جو جماعتیں دیتی ہیں۔ لیکن اس میں دو بڑی آبزرویشن، ایک بڑی زبردست قسم کی آبزرویشن وہ عدالت کی طرف سے تھی، جبکہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اگر سینٹ کے انتخابات میں کوئی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دیتا ہے کوئی ممبر، صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کا ممبر، تو اس کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر ووٹ دینا ہے تو کھلے طریقے سے ووٹ دے، سزا نہیں ہے۔ بہرحال
اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 63A میں اگر کوئی مطلب ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے کوئی سزا وہ سینٹ کے انتخابات پہ وہ لاگو نہیں ہوتی، یعنی سینٹ کے انتخابات میں آئین کے آرٹیکل 63A کی جو ڈسکوالیفیکیشن کلاسز ہیں وہ لاگو نہیں ہوتی، اور یہ بالکل درست کہا ہے، کیونکہ وہ ایک تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن میں، بجٹ سازی میں، کانسٹیٹیوشنل جو وہ ہوتی ہے ترامیم اس کے لیے لاگو ہوتی ہیں، اور نو کانفیڈنٹ کے جو موو ہوتی ہے اس میں وہ شکیں لاگو ہوتی ہیں۔ یہ ایک کلیئرٹی آ گئی۔ اچھا، اب میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ وہ مخاطب ہوئے چیف جسٹس صاحب سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل کو، اور ان کو کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے میثاق جمہوریت میں وعدہ کیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے خفیہ جو ووٹنگ ہے وہ ختم کریں گے، لیکن انہوں نے ختم نہیں کی۔ پارلیمنٹ کی قراردادیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اٹارنی جنرل نے رکھی ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں ہوا، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے، کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے میثاق جمہوریت پہ عمل نہیں کیا۔ یہ درست بات ہے، میثاق جمہوریت پہ عمل نہیں ہوا، لیکن یہ بھی درست بات ہے کہ میثاق جمہوریت کی کئی شکیں تھیں جس پہ سپریم کورٹ کے تب کے جو چیف جسٹس صاحب تھے اس کو بڑا اعتراض تھا، اور پھر انہوں نے استعمال کیا مسلم لیگ نواز کو، اور جنہوں نے وہ میثاق جمہوریت میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو رکوائیں، جس پہ عمل درآمد نہیں کروایا، اور پھر وہی چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم کے لیے گائیڈ لائن تیار کی۔ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو مجبور کیا کہ 19ویں ترمیم کریں، ورنہ ہم 18ویں ترمیم کو، انہوں نے پیغام یہ دیا کہ ہم اڑا دیں گے۔ تو یہ بھی سپریم کورٹ کے کارنامے ہیں کہ پارلیمنٹ جب کوئی کام کرتی ہے تو پھر اس طرح سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ بہرحال میثاق جمہوریت پہ اگر عمل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اور چیف جسٹس کی جانب سے میثاق جمہوریت کا حوالہ وہ بھی اچھی بات ہے، اور اسی میثاق جمہوریت میں یہ بھی ہے کہ کوئی جماعت کسی غیر جمہوری قوت کا جو ہے اس کا کاندھا استعمال نہیں کرے گی، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی، تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو۔ آج کی سماعت تقریباً مکمل ہوا چاہتی، یعنی ایڈوکیٹ جنرل یا جو سرکاری سائٹ تھی وہ ان کے دلائل مکمل ہو گئے، میاں رضا ربانی کے رہتے ہیں، پاکستان بار کونسل، سندھ بار کونسل ان کے رہتے ہیں، لیکن چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم کل آدھا گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ سنیں گے، ہو سکتا ہے کل اس معاملے پہ فیصلہ، یعنی کل 19 فروری کو اس معاملے پہ فیصلہ محفوظ ہو جائے، اور صدارتی ریفرنس جس میں حکومت کی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے آئین کی تشریح کرے، حالانکہ آئین کلیئر کٹ ہے 226 آرٹیکل 226 جس میں واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعظم اور وزیر اعلیٰ کے جو انتخابات ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بھی انتخابات ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس ون لائنر جو کانسٹیٹیوشنل شق ہے، آرٹیکل جو ہے، اس کی تشریح کیا کرتی ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ہم آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔